ہے یہ بچے کی وجہ سے ثابت ہوتا ہے، زنا سے ثابت ہوتا ہے، لیکن زنا من حیث الزنا سے نہیں، بلکہ جب یہ بچے کے قائم مقام ہو، بچے کے واسطے سے ہو، تب ثابت ہوتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں جو معصیت ہے وہ سبب نہیں حرمت مصاہرت کا، اور جو سبب ہے وہ معصیت اور حرام نہیں۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری تفریق، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غصب کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے، دوسروں کا مال چھیننا یہ ناجائز اور حرام ہے، معصیت ہے، اس لیے یہ مفید ملک نہیں ہوگی قبضے کے بعد ہی کیوں نہ ہو، یہ ملک اس سے آدمی مالک نہیں بنے گا، اس لیے کہ غصب کرنا کیا ہے؟ معصیت اور گناہ ہے، اس لیے معصیت اور گناہ ہے غصب، تو نہ خود جائز اور نہ کسی جائز کام کے لیے سبب بن سکتا ہے۔ مسئلہ سمجھو بھائی، اگر کوئی آدمی دوسرے سے غلام غصب کر لے، مثلا غلام غصب کر لے، غلام غصب کرنے کے بعد پھر یہ غاصب اس غلام کو آگے بیچ دے یا اس کے ہاں ہلاک ہو جائے، اور پھر قاضی کے ہاں مقدمہ جائے اور قاضی اس غاصب پر مالک کے لیے تاوان کا فیصلہ کر لے، اس پر تاوان واجب کر لے، اور غاصب تاوان دے دے اس غلام کا، مالک کو تاوان دے دے، تو مالک کو اس مغصوبہ شے کا بدلہ پہنچ گیا، عوض آ گیا، اس غلام کا جو ہلاک ہو گیا یا اس نے آگے بیچ دیا ہے وہ بے مل موقوف تھی، مالک کی جات پر موقوف تھی، اس غلام کا مالک کون بنے گا؟ شوافی حضرات فرماتے ہیں کہ یہ مالک کی ملکیت میں بدستور باقی ہے، مالک کی ملکیت سے نہیں نکلا، غاصب اس کا مالک نہیں بنے گا۔ کیوں نہیں بنے گا؟ اس لیے کہ غصب فعل حرام معصیت ہے، اور ملکیت یہ ایک نعمت ہے، مالک ہونا، تو مالک بننا کسی حرام کام سے کوئی آدمی مالک نہیں بن سکے گا، نعمت کے لیے حرام ناجائز کام سبب نہیں بن سکتا، اس لیے مالک اس غلام کا غاصب اس غلام کا مالک نہیں بنے گا، بلکہ وہ غاصب، وہ مغصوبہ شے، وہ غلام بدستور مالک کی ملکیت میں رہے گا، اس لیے کہ غصب حرام اور معصیت، اور ملک نعمت، اور ملکیت جو نعمت ہے وہ کسی حرام کام سے حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے مالک غاصب اس کا مالک نہیں بنے گا۔ احناف کہتے ہیں کہ نہیں، جب غاصب نے تاوان ادا کر دیا تو اب اس کے غلام کا بدل اور عوض مالک کی ملکیت میں پہنچ گیا، مالک اس کا مالک بن گیا ہے اس تاوان کا، تو اب اس غلام کا مالک اگر مالک بھی نہ ہو، غاصب بھی نہ ہو، تو بلا ملکیت کے رہے گا، اور اسلام میں کوئی بھی چیز بغیر مالک کی نہیں ہوتی، اس لیے کہ لا ضیاع فی الاسلام، ضائع ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا، اور لا ضیاع فی الاسلام، اسلام میں ضیاع نہیں ہے، مال کا ضیاع درست نہیں، اس لیے مالک نہیں بن سکتا اس کا مالک، کیوں؟ لاجتماع البدلین فی عوضی فی ملکی، اس لیے کہ پھر مالک کی ملکیت میں عوضین جمع ہو جائے گا، بدلین جمع ہو جائے گا، اور ملک واحد میں عوضین کا جمع ہونا ناجائز ہے، ملک واحد میں عوضین یا بدلین کا جمع ہونا بالاتفاق ناجائز ہے، اس لیے احناف کہتے ہیں جب مالک کی ملکیت میں وہ جمع نہیں ہو سکتا، دونوں کا جمع ہونا لازم آ رہا ہے، اس لیے پھر اس کا مالک کون ہوگا؟ غاصب ہی مالک ہوگا، غاصب ہی مالک ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہی یہ تاوان دے دے تو جب سے غصب کیا ہے، جب سے غاصب نے اس غلام کو غصب کیا، اگر غاصب نے ان کے ہاں کوئی کمائی کی ہے، کوئی مال کمایا ہے اور کمائی کی ہے اس نے، تو ان سب کا مالک یہ غاصب بنے گا، یعنی غصب کے وقت تک اس کی ملکیت کو ان کی نسبت کی جائے گی، جب سے غصب کیا ہے اور تمام کمائی کا مالک غاصب بن جائے گا جب تاوان دے دے، سوائے اولاد کے، سوائے اگر غاصب کے ہاں ان کی اولاد ہوئی ہے تو ان کا مالک غاصب نہیں بنے گا، باقی اس مغصوبہ شے کے قبضے میں جو کمائی ہوگی غصب کے بعد کی ہے انہوں نے،
تو تاوان دینے کے بعد غاصب ان کمائی کا بھی مالک ہوگا۔ اگر بے کی ہے تو وہ گزشتہ بے بھی نافذ ہو جائے گی، کیونکہ جب تاوان دے دیا احناف کے نزدیک غاصب ہی مالک ہو گیا، اس لیے وہ جو بے موقوف تھی وہ نافذ ہو جائے گی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ شوافی پر یہ سوال ہے کہ جب آپ کے نزدیک غاصب مالک نہ ہوا اور مالک کی ملکیت میں بدستور باقی ہے تو پھر تو اجتماع البدلین ہوگا، دونوں عوض مالک کی ملکیت میں جمع ہو جائیں گے، جو آپ کے نزدیک بھی ناجائز ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو غلام ہے یہ مالک کی ملکیت میں بدستور باقی ہے، یہی مملوک ہے اس کا، اور جو آپ نے عوض دیا ہے غاصب نے، وہ عوض غاصب کے اس فوت شدہ قبضے کے عوض میں ہے، غصب کے عوض میں نہیں، بلکہ اس نے غاصب نے اس مالک کا جو قبضہ فوت کیا ہے شے مملوکہ سے مغصوبہ سے، اس فوت شدہ قبضے کے عوض میں ہے۔ اس فوت شدہ، کیونکہ غلام تو ہلاک ہو گیا یا اس نے آگے بیچ دیا ہے، اب اس کا تاوان دے رہے، یہ تاوان کس چیز کے بدلے میں ہے؟ وہ کہتے ہیں جو قبضہ مالک کا فوت ہو گیا نا، یہ اس کے عوض میں ہے۔ غاصب وہ جو غلام ہے بدستور مالک اس کا مالک رہتا ہے، اس کی ملکیت میں رہتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جبکہ ہمارے نزدیک یہ ان کے فوت شدہ قبضے کے عوض نہیں بلکہ مغصوبہ شے کے عوض میں یہ تاوان ہوتا ہے، اس لیے اگر مالک غاصب اس کا مالک نہیں بنے گا تو اس کے ملکیت میں، مالک کی ملکیت میں دونوں کا اکٹھا ہونا لازم آئے گا، اجتماع البدلین لازم آئے گا، جو کہ فی ملک واحد میں اجتماعی عوضین یہ ناجائز ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الا فی المدبر، احناف استثناء کرتے ہیں مدبر میں ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کا مدبر غلام غصب کر لے، مدبر وہ غلام جس کو آقا کہے ان مت فانت حر، اگر میں مر گیا تو آزاد، تو غلام کی آزادی اپنے موت پر معلق کر دے۔ تو مدبر آدمی غلام کو اگر کوئی آدمی غصب کر لے پھر ان کے ہاں ہلاک ہو یا آگے بیچ دے اور اس کے خلاف تاوان دینے کا فیصلہ کیا جائے اور وہ تاوان دے دے، تو احناف بھی کہتے ہیں یہ غلام مدبر، یہ غاصب اس کا مالک نہیں بنے گا، بے شک تاوان دے دے۔ شوافی حضرات کی طرح یہاں احناف کہتے ہیں کہ یہ غاصب، یہ جو مدبر غلام ہے بدستور مالک کی ملکیت میں رہے گا، اور وہ جو تاوان دیا ہے یہ اس کے فوت شدہ قبضے کے بدلے میں ہے، نہ کہ مدبر کے بدلے میں۔ کیوں؟ احناف کہتے ہیں اس لیے کہ مدبر میں آزادی کی ایک جہت متعین ہو گئی، من وجہن وہ آزاد ہے، جب آزاد ہے تو وہ انتقال ملکیت کو قبول نہیں کرتا، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مالک کی ملکیت سے تاوان دینے کے بعد ملکیت منتقل ہو گئی غاصب کی طرف، چونکہ وہ انتقال ملک کو قبول نہیں کرتا، اس لیے احناف کہتے ہیں غاصب مالک نہیں بنے گا، بے شک تاوان دے دے۔ شوافی حضرات کی طرح احناف کہتے ہیں یہاں جو تاوان دیا جا رہا ہے یہ وہ فوت شدہ قبضے کے بارے میں ہے، کے بدلے میں ہے، نہ کہ مدبر کے بدلے میں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات سمجھیں۔ احناف کہتے ہیں دیکھو، شوافی نے کہا چونکہ غصب معصیت اور حرام ہے، ملکیت کا سبب نہیں بن سکتی، ہم کہتے نہیں، ملکیت کا سبب بن جائے گی، مالک بن جائے گا غاصب غلام کا، لیکن معصیت سبب نہیں بنی، غصب سبب نہیں، بلکہ تاوان دینا یہ سبب بن گیا۔ وہ جب تک غاصب تاوان نہ دے، اس غلام کا مالک کون ہے؟ مالک ہی ہے نا، اس نے غصب کیا ہے تو غاصب تو مالک نہیں بنا، لیکن جب اس نے تاوان دے دیا اب کون مالک ہو گیا؟ تو ملکیت کا سبب کیا بنا؟ تاوان دینا بنا، غصب بنا؟ تاوان دینا بنا، اور تاوان دینا یہ منہی عنہ ہے یا مامور بھی ہے؟ یہ تو مامور بھی ہے، قاضی نے اس کے خلاف فیصلہ دیا کہ تاوان دے دو، حکم دیا، تو تاوان دینا تو مامور بھی ہی ہے، یہ تو منہی عنہ نہیں ہے۔ تو دیکھو ملکیت کا جو سبب بنا وہ تاوان دینا ہے، وہ منہی عنہ نہیں، حرام اور معصیت نہیں، وہ مامور بھی ہے۔
تو جو سبب ہے وہ قبیح نہیں، وہ معصیت نہیں، وہ معمور بھی ہی ہے۔ اور جو معصیت اور قبیح ہے، غصب کرنا یہ حرام اور معصیت ہے، وہ سبب نہیں بنا، وہ ملکیت کا سبب نہیں بنا۔ البتہ اگر کوئی یہ کہے تاوان دینے کا سبب کیا بنا، تاوان کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے اس کا غلام غصب کیا، اس لیے تاوان لازم ہوا، اور تاوان پھر سبب بنا مالک بننے کا، تو یہی غصب سبب بن گیا ملکیت کا، لیکن بواسطہ زمان، بواسطہ زمان۔ احناف کہتے ہیں ملکیت مالک بننے میں جو بلا واسطہ سبب بنے گا اسی کے اعتبار ہے، جو بواسطہ سبب بنے وہ معتبر نہیں، اس کا شمار نہیں، وہ قابل اعتداد نہیں ہے۔ اور بلا واسطہ وہ زمان سبب ہے ملکیت کا، نہ کہ غصب، نہ کہ غصب۔ تو احناف کہتے ہیں ملکیت کا سبب، جو سبب ہے وہ حرام اور معصیت نہیں، یعنی تاوان دینا، اور جو معصیت اور حرام ہے غصب کرنا، وہ سبب نہیں بنا بلا واسطہ، اگرچہ واسطے سے ہے، لیکن وہ واسطہ جو چیز واسطے سے سبب بنتی ہو، وہ واسطہ وہ سبب معتبر نہیں، اس کی سببیت معتبر نہیں ہے، اس کی سببیت معتبر نہیں۔ پتہ نہیں مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ہمارے نزدیک مذہب پر جب ہلاک ہو جاتا ہے تو پھر کیسے اس کے مالک کی ملک میں رہتا ہے؟ تاوان تو لے لیتا ہے، مالک کی ملک میں رہتا ہے ہمارے نزدیک، مالک کی ملکیت میں رہتا ہے جی، ناصب کی ملک میں نہیں آ جاتا، تاوان دینے کے بعد بھی وہ مالک کی ملکیت میں رہتا ہے۔ وہ مالک کی ملکیت میں کیسے رہتا ہے جب وہ ہلاک ہو؟ یہ اسی کا مملوک رہے گا، اس کا ثمرہ یہ ہوگا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا ولا اسی کے لیے ہوگا، غلام کا ولا اسی کو ملے گا۔ نسب اگر اس کا میراث ہوگا، اس کے ذوی الفروز نہ ہو، اس کے نسب والے، اس کے اصحاب الفرائض نہ ہو، اور عصبات نہ ہو۔ عصبہ دو قسم کا ہے، عصبہ نسبی اور عصبہ سببی۔ عصبہ نسبی جو نسب سے ہے، ذوی الفروز جو 10 تقریباً رشتے ہیں، ان 10 رشتوں کے علاوہ جو وارث ہوگا وہ عصبہ ہے، عصبہ نسبی ہے، نسب والا ہے۔ اور کچھ عصبہ سببی ہوتے ہیں، ایسا غلام جو آدمی آزاد کر لے پھر وہ مر جائے تو ہم اس غلام کے ذوی الفروز دیکھیں گے جو مقرر ہے، اللہ نے مقرر کیے ہیں کہ ان کا میراث ان کو ملے گا۔ اگر وہ نہ ہو تو پھر عصبہ نسبی کو ملے گا، اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر وہ ذوی الارحام کو نہیں ملے گا، بلکہ پھر ان کے عصبہ سببی کو ملے گا۔ تو ان کا سب نتیجہ یہ نکلے گا کہ مالک کی ملکیت میں بدستور باقی ہے، یعنی اس کا ولا میراث اس کو ملے گا ذوی الفروز اور عصبہ نسبی نہ ہونے کے وقت۔ اسی طرح ان کے ہاتھ کی جتنی کمائی ہوگی اس کا مالک بھی مالک ہی رہے گا، غاصب نہیں بنے گا۔ اگر اس نے کمائی کی ہے، اس سے محنت مزدوری کرائی ہے، اگر وہ فن کا ماہر ہو تو یہ سب کے سب اولاد اس کی اور کمائی سب کے سب مالک کو ملے گی۔ تو ٹھیک ہے غلام ہلاک ہو گیا، اب اسے کیا لینے دینا ہے، جو بھی مالک بنے، لیکن اس کی جو کمائی ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے، آمدنی ہوتی ہے، یا اس کا بعد میں مرنے کے بعد میراث ہوتا ہے، اس کا مالک بنے گا۔ دیکھو کتاب میں وَلِذَا قَالَ، اس وجہ سے فرمایا لا تثبت حرمت المصاہرۃ بالزنا، حرمت مصاہرت یہ زنا سے ثابت نہیں ہوگی۔ شارح کہتے ہیں ھذا شروع فی تفریعات الشافعی، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی تفریعات کو شروع کرنا ہے، وہ تفریعات علی مقدمۃ متویۃ جو ایک ایسے مقدمے پر متفرع ہیں، نکالے گئے ہیں، متویۃ جو مقدمہ لپیٹا ہوا ہے، پرپیچ ہے، لپیٹا ہوا مقدمہ ہے، نشأت
جو مقدمہ پیدا ہو گیا من قولہ امام شافعی رحمہ اللہ کے قول فلا یکون مشروعا اس سے پیدا ہو گیا اے ولأن المنہی عنہ یعنی جو منہی عنہ ہے سواء کان حسیا او شرعیا برابر ہے کہ وہ فعل حسی ہو یا شرعی ہو لا یکون مشروعا بنفسہ وہ خود مشروع اور جائز نہ ہوں گے ولا سببا لمشروع آخر اور نہ ہی کسی دوسرے جائز کام کے لیے سبب بنیں گے قال الشافعی رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا لا تثبت حرمت المصاہرۃ بالزنا حرمت مصاہرت زنا سے ثابت نہ ہوگی لأن الزنا حرام و معصیت اس لیے کہ زنا حرام اور معصیت ہے فلا یکون سببا لنعمت تو وہ کسی بھی نعمت کے لیے سبب نہ بنیں گے نہ ہوں گے اور وہ نعمت کیا ہے یہ حرمت المصاہرت وہ حرمت مصاہرت ہے لأنہا اس لیے کہ جو حرمت مصاہرت ہے تلحق الاجنبیۃ بالامہات یہ اجنبیہ عورت کو ماؤں کے ساتھ ملا دیتی ہے وقد من اللہ تعالی بہا علینا جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اس حرمت مصاہرت کے ساتھ احسان جتایا ہے حیث قال کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے پانی سے یعنی نطفے سے بشر انسان کو پیدا کیا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا پھر اس کو نسب والا اور دامادیت رشتے والا بنایا فَلَا تَثْبُتُ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ إِلَّا بِالنِّكَاحِ اس لیے حرمت مصاہرت کی حرمت یہ سوائے نکاح کے اور ثابت کسی چیز سے ثابت نہ ہوگی وَهِيَ أَرْبَعُ حُرُمَاتٍ اور یہ حرمت مصاہرت 4 قسم کی حرمتیں ہیں حرمت ابی الواتی وابنہ علی الموتوۃ واتی کا باپ اور اس کا بیٹا موتوءہ پر اس کا حرام ہونا وحرمت ام الموتوۃ وبنتہا علی الواتی اور موتوءہ کی ماں اور اس کی بیٹی کا واتی پر حرام ہونا یہ 4 قسم ہے فہذہ الحرمات الاربع عنده لا تتعلق الا بالوتی الحلال یہ 4 قسم کی حرمتیں یہ صرف حلال وتی ہی کے ساتھ متعلق ہوتی ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک وعندنا اور ہمارے ہاں کما تثبت بالنکاح تثبت بالزنا ودواعیہ یہ حرمت مصاہرت جیسے نکاح سے ثابت ہوتی ہے یہ زنا اور زنا کے اسباب سے بھی ثابت ہو جائے گی اور زنا کے اسباب کیا ہے من القبلۃ بوسہ دینا واللمس والنظر الی الفرج الداخل بشہوۃ لمس چھونا اور فرج داخل کی طرف شہوت سے دیکھنا تو یہ بشہوت کا تعلق ان دونوں کے ساتھ ہے قبلہ کے ساتھ نہیں وذالک اور یہ اس وجہ سے لأن دواعی الزنا مفضیۃ الی الزنا اس لیے کہ زنا کے اسباب یہ زنا تک پہنچانے والے ہیں والزنا مفض الی الولد اور زنا یہ بچے تک پہنچاتی ہے والولد هو الاصل فی استحقاق الحرمات اور بچہ ہی اصل ہے حرمت کے لازم کرنے میں اے یحرم علی الولد اولا سب سے پہلے بچے پر حرام ہو جائے گا ابو الواتی وابنہ واتی کا باپ اور اس کا بیٹا بچے پر حرام ہو جائے گا اذا کانت انثى اگر وہ بچہ لڑکی ہو وام الموتوۃ وبنتها موتوءہ کی ماں اور اس کی بیٹی حرام ہو جائے گی اس بچے پر اذا کان ذکرا کہ جب وہ لڑکا ہو ثم تتعدى من الولد الى طرفیہ پھر یہ حرمت متعدی ہو جائے گی بچے سے جانبین طرفین کی طرف زوجین کی طرف فتحرم قبیلۃ المرأۃ علی الزوج عورت کا قبیلہ یعنی اصول اور فروع یہ شوہر پر حرام ہو جائیں گے وقبیلۃ الزوج علی المرأۃ اور شوہر کے اصول فروع یہ عورت پر حرام ہو جائیں گے لأن الولد انشأ جزیۃ و اتحادا بینہما اس لیے کہ بچے نے ان زوجین کے درمیان جزیت اور اتحاد کو پیدا کیا ولہذا اسی وجہ سے یضاف الولد الواحد ایک ہی بچے کی اضافت اور نسبت کی جاتی ہے الی الشخصین جمیعا دونوں شخصوں کی طرف فصار تو ہو گیا کأن الموتوءۃ جزء من الواتی یہ موتوءہ واتی کا جز ہو گئی والواتی جزء منہا اور واتی موتوءہ کا جز ہو گیا فتکون قبیلتہ قبیلتہا تو شوہر کا اصول اور فروع عورت کے اصول فروع ہو جائیں گے وقبیلتہا قبیلتہ اور بیوی کے اصول اور فروع یہ شوہر کے اصول فروع ہو جائیں گے فلہذا کانا اب اشکال کر رہے ہیں تو اسی پر
فعلی ھذا کانا، تو اسی پر لازم آتا ہے، کانا ینبغی مناسب یہ ہے، اسی پر تو پھر مناسب یہ ہے، اللہ یجوز وطی الموطوءۃ مرۃ اخرى، کہ دوسری مرتبہ موطوءہ کے ساتھ شوہر کی وطی جائز نہ ہو، ولیکن انما اجاز ذلک، لیکن البتہ اس کی اجازت دی گئی ہے دفعا للحرج، حرج کو دور کرنے کی وجہ سے۔ وَقَذَا تَتَعَدَّ هذه، اسی طرح یہ حرمت مصاہرت کی سببیت من الزنا الى اسبابہ، یہ زنا سے اسباب زنا کی طرف متعدی ہو جائیں گی، یہ سببیت متعدی ہو جائے گی۔ فالزنا واسبابہ، تو زنا اور اسباب زنا انما یفید حرمت المصاہرت بواسطۃ الولد، یہ حرمت مصاہرت کا فائدہ دے گی بچے کے واسطے سے، لا من حیث انہ زنا، نہ کہ اس حیثیت سے کہ وہ زنا ہے۔ کما ان التراب، جیسے کہ مٹی ہے، انما یطہر الاحداث، یہ نجاست حکمیہ سے پاک کر دیتی ہے، لاجل قیامہ مقام الماء، پانی کے قائم مقام ہونے کی وجہ سے، لا من حیث نفسہ، نہ کہ اس کے ذات کی حیثیت سے، یعنی مٹی کی حیثیت سے۔ ولا یفید الغصب الملک، اور غصب ملکیت کا فائدہ نہیں دے گی۔ عطف علی لا تثبت، شارع کہتے ہیں ماتن کے قول لا تثبت پر عطف ہے۔ وتفریع ثان للشافعی، اور یہ دوسری تفریح ہے امام شافعی رحمہ اللہ کی۔ وذالک، اور اس وجہ سے، لأن الغصب حرام ومعصیۃ، غصب حرام اور معصیت ہے، فلا یکون سببا لامر مشروع، تو وہ کسی جائز کام کے لیے سبب نہ ہوں گے۔ وہو الملک، اور وہ جائز کام وہ ملکیت ہے۔ اذا ہلک المغصوب، جب مغصوبہ شے ہلاک ہو جائے، وقضی علیہ بالضمان، اور غاصب پر تاوان دینے کا فیصلہ کیا جائے، تب یہ کسی جائز کام کے لیے سبب نہ بنیں گے۔ وعندنا، اور ہمارے ہاں، یملک الغاصب المغصوبہ بعد الزمان، تاوان دینے کے بعد غاصب مغصوبہ شے کا مالک ہو جائے گا، فیملک اقصابہ الباقیۃ فی یدہ، اور اس کے قبضے میں باقی رہنے والی وہ کمائی کا بھی مالک ہو جائے گا، اس کے آمدنی کا بھی مالک ہو جائے گا۔ وینفذ بیعہ الماضی، اور اس غاصب کا گزشتہ بیع وہ نافذ ہو جائے گی، لأنہ لو لم یملک الغاصب المغصوبہ، اس لیے کہ اگر غاصب مغصوبہ کا مالک نہ ہو، بل بقی فی ملک المالک، بلکہ مالک کی ملکیت میں باقی رہے، لاجتمع البدلان فی ملکہ، تو پھر مالک کی ملکیت میں بدلین کا اجتماع ہوگا، اکٹھے ہو جائیں گے دونوں۔ وہو الاصل، اور وہ دو بدلین کیا چیز ہے؟ وہو الاصل مع الزمان، وہ اصل شے مغصوبہ اور اس کا تاوان کے ساتھ ہے۔ وذالک لا یجوز، اور یہ جائز نہیں۔ فلما ملک المالک والزمان، پس جب مالک تاوان کا مالک ہو گیا، یجب، تو ضروری ہے، ان یملک الغاصب المغصوبہ، کہ غاصب مغصوبہ شے کا مالک ہو جائے۔ فالزمان عنده بمقابلۃ الید الفائتۃ عن الملک، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تاوان یہ ملکیت سے فوت شدہ قبضے کے مقابلے میں ہے۔ وعندنا، اور ہمارے ہاں، بمقابلۃ الملک الفائت، فوت شدہ ملکیت کے مقابلے میں ہے، الا فی المدبر، سوائے مدبر میں۔ فإنه اذا غصب رجل مدبر احد، اس لیے کہ جب کوئی آدمی کسی کے مدبر غلام کو غصب کر لے، وہلک فی یدہ، اور وہ اس کے قبضے میں ہلاک ہو جائے، یضمنہ، تو وہ اس کا غاصب اس کا ضامن ہوگا، تاوان دے گا، ولا یملکہ، لیکن وہ اور اس کا مالک نہ بنے گا غاصب، کیوں؟ جبرا لیدہ الفائتۃ، اس کے فوت شدہ قبضے کی تلافی کے طور پر، تلافی کے لیے۔ وہ کچھ سمجھ میں آ گیا ذرا؟ علامہ اقبال بنے ہو 3:30 تو ہو گئے۔